بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے عتیقہ ایوب کا زندگی تیرے تعاقب میں۔ یہ 2015 سپتمبر کے شوا کے ماہنامے میں یہ ناول شائع ہوا تھا۔ بہت پیارا گینگسٹر بیسڈ یہ ناول ہے۔ زیادہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہت 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 ہی پیارا ناول ہے۔ اگر زیادہ بتا دیا تو جتنی وہ جو ہے اس کا سیکرٹ وہ سارا اوپن ہو جائے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عتیقہ ایوب کا زندگی تیرے تعاقب میں۔ کراچی سٹی ہسپتال میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ عید کا دن تھا، صرف کچھ مستقل مریض تھے جو عید والے دن بھی ہسپتال میں مقیم تھے، باقی سب مریض گھر چلے گئے تھے۔ 6 منزلہ ہسپتال کی شاندار عمارت میں چند ہی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے، باقی سب عید کی چھٹیوں پر تھے۔ کامن روم میں اس وقت ڈاکٹر فارحہ اور ڈاکٹر فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان کے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر وہاں نہیں تھا۔ کیا یار، عید کے دن بھی ہم ڈیوٹی پر ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ فارحہ صوفے کی بیگ سے سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ البتہ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اپنا ہاؤس جاب مکمل کر رہی تھی سٹی ہاسپٹل میں۔ کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہر وقت کسی نہ کسی ایمرجنسی کا خطرہ رہتا تھا، اب سب ڈاکٹرز کو چھٹی نہ ملتی تھی، کوئی نہ کوئی آن ڈیوٹی ہی ہوتا تھا۔ فاطمہ، فارحہ کے پکارنے پر وہ چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فارحہ نے بغور اس کی چمکتی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں دیکھی۔ کچھ نہیں، بس پاپا کا سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا انہوں نے یا نہیں۔ فاطمہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تب ہی پولیس گاڑیاں اور ایمبولینس کے تیز بجتے سائرن پر وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سائرن کی آواز سے پورا ہسپتال گونج رہا تھا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ وہ سیکنڈ فلور پر تھی۔ کھڑکی کے باہر مناظر دل دہلانے کو کافی تھے۔ ہسپتال کے احاطے میں پولیس گاڑیاں اور ایمبولینس کا ہجوم تھا۔ مریضوں کو جلدی جلدی اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، کامن روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سینئر ڈاکٹر وہاب اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر فارحہ، فاطمہ جلدی آپریشن روم میں آئیے، ہری اب، تیز لہجے میں کہہ کر وہ مڑے۔ مگر سر ہوا کیا؟ فارحہ نے پوچھا۔ ایمرجنسی ہو گئی ہے، شہر میں بدترین ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، سنا ہے ایک مجرم بھی پکڑا گیا ہے، لیکن شدید زخمی حالت میں، اسے ہر صورت بچانا ہے، جلدی آؤ۔ وہ کہہ کر رکے نہیں اور باہر نکل گئے۔ یہ بلیک ایگل کون ہے؟ فاطمہ نے نہ سمجھی سے فارحہ کو دیکھا جو ابھی تک بے یقینی کی حالت میں تھی۔ بلیک ایگل تم نہیں جانتی؟ فارحہ نے سبز لباس اور سبز نقاب پہنتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ فاطمہ بھی تیزی سے آپریشن تھیٹر جانے کے لیے ڈریس اپ ہو رہی تھی۔ سنا ہے انتہائی خطرناک، بہادر، نڈر اور تیز مجرم ہے، پولیس کب سے اس کی تلاش میں ہے، کھلم کھلا واردات کرتا ہے مگر پکڑا کبھی نہیں گیا۔ مگر آج پہلی بار فارحہ کے بتانے پر اس وقت وہ اپنی حیرانی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی فارحہ کے پیچھے بھاگی۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سارے آن ڈیوٹی ڈاکٹر زخمیوں کا علاج کر رہے تھے۔ آپریشن روم کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ وہ دونوں تیزی سے آپریشن روم میں داخل ہوئیں جہاں ڈاکٹر وہاب اسٹریچر پر لیٹے وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ سبز روشنیوں تلے لیٹا لمبا چوڑا وجود بالکل ساکت تھا۔ 3 گولیاں لگی ہیں، آپریشن کرنا ہوگا، بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اتنی آسانی سے اسے نہیں مرنے دینا۔ ڈاکٹر وہاب ان دونوں سے مخاطب ہوئے۔ وہ انستھیزیا دے چکے تھے، شاید وہ بے ہوش پڑا تھا، آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر وہاب اور فارحہ کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، البتہ فاطمہ گمسم سی کھڑی اس لیٹے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کی وجہ سے پاؤں بیڈ سے باہر نکل رہے تھے۔ کثرت جسم اور چہرے پر چھائی معصومیت، بند آنکھیں اور بے حد لمبی گھنی پلکیں، اس نے کبھی کسی مرد کی اتنی لمبی پلکیں نہیں دیکھی تھی۔ کھڑی ناک عجیب سی مغروریت پیدا کر رہی تھی، یوں جیسے کوئی بادشاہ بے بس پڑا ہو۔ کیا اتنے خوبصورت اور معصوم ہوتے ہیں مجرم؟ فاطمہ، خون روکو! ڈاکٹر وہاب کے چلانے پر وہ اپنے حواسوں میں آئی اور تیزی سے کاٹن رکھنے لگی، مگر 5 منٹ بعد جب آپریشن ابھی جاری تھا، اس کے بے بس وجود کو ایک جھٹکا لگا اور تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اس کے بے ہوش وجود میں حرکت ہو رہی تھی، نتنے پھول اور پچک رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے خود 3 گھنٹوں کے لیے انستھیسیا دیا ہے، پھر یہ کیسے ہوش میں آ سکتا ہے؟ حیرت کی شدت سے ڈاکٹر وہاب کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں، اب حرکت تیز ہو چکی تھی۔ انستھیزیا دو جلدی! ڈاکٹر وہاب چلائے۔ کمپاؤنڈر تیزی سے انجیکشن بھرنے لگا۔ مگر سر، مزید انستھیزیا تو خطرناک ہوگا، اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار فاطمہ نے زبان کھولی۔ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں،
बच गया तो खुश नसीब होगा। वो इंजेक्शन बाजू में लगाते हुए बोली। हरकत बंद हो गई। फिर एक बार फिर बेहोश हो चुका था। फिर 3 घंटों के तवील तरीन ऑपरेशन के बाद मौजज़ाती तौर पर वो बच गया था। 3 गोलियां उसके जिस्म से निकाल दी गई थी। हैरत अंगेज़ क़ुव्वत मुदाफ़अत का मालिक है ये। मैंने आज से पहले कभी किसी में इतनी विल पावर नहीं देखी। डॉक्टर वहाब नकाब उतारते हुए ठंडे लहजे में बोले। खैर डॉक्टर फातिमा, चक्कर लगाती ही रहिएगा यहाँ। मज़ीद आधे घंटे तक इसे होश आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं। बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वो हिदायत देते बाहर चले गए। पीछे वो और फारियाँ थे जबकि डॉक्टर वहाब बाहर पुलिस और मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। हैरत है, वैसे 3 गोलियों और एनेस्थीसिया की इतनी ज़्यादा मिकदार का भी कोई असर नहीं हुआ इस पे। फातिमा अब हैरान थी। ऐसे ढीठ और बेहिस लोगों पर कोई असर होता भी नहीं। तुम्हें पता है, अपने बाप को भी उसने कत्ल किया है। ऐसे लोगों के पास ना दिल होता है, ना जज्बात उन पर, ना गोलियां असर करती हैं, ना दवाइयाँ। फारिया का लहजा नफरत से भरपूर था और फातिमा तो बस बाप को खुद कत्ल किया पर ही अटक गई थी। क्या क्या वाकई? तुम्हें कैसे पता? वो हैरान थी फारिया की इन्फॉर्मेशन पर। किस दुनिया में रहती हो तुम फातिमा? कुछ इर्द गिर्द की भी खबर लिया करो। 3 साल पहले बहन और बाप को कत्ल करने के जुर्म में उसे कैद हुई थी, मगर ये जेल से भाग गया। जिनके लिए ये काम कर रहा है उन्हीं लोगों ने उसे वहाँ से फ़रार करवाया था। इन 3 सालों में उसने कितने जराइम किए, कितने बैंक लूटे हैं, कितना भत्ता लिया, ये तो गिना ही नहीं जा सकता। हर जगह अपना ये निशान छोड़ के जाता है, ब्लैक ईगल। वही ब्लैक ईगल का टैटू इसकी बाजू पर भी बना है। असल नाम तो कुछ और है, मगर ब्लैक ईगल के नाम से ही मशहूर है। फारिहा ने अब तफसील से बताया। फातिमा को बेख्तियार घिन आने लगी। इसको तो मर ही जाना चाहिए था, क्यों बचाया उसे? वो भी नफरत से बोली। नहीं, अगर यूं मर जाता तो ये बहुत आसान मौत होती इसकी। फारिहा के कहने पर उसने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। फिर वो दोनों ही बाहर निकल गईं। छुट्टी का दिन ऐसा ही होता था जैसे कोई खुशखबरी। वो भी काफ़ी देर से सो के उठा, फिर फ्रेश होकर नीचे आ गया जहाँ ज़ोहरा मशीन लगाकर बैठी थी। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल चुके थे। जुनैरा पढ़ रही थी। उसे देखकर वो दोनों मुस्कुराईं। नाश्ता लगाऊं? ज़ोहरा ने पूछा। उस तरफ ही वह सर हिला दिया। कभी हफ्ते में वो मैके आती थी तो यूं ही घर के काम समेट के जाती थी ताकि जुनैरा को ज़्यादा काम ना करना पड़े। हालांकि काम वाली भी रखी हुई थी, मगर ज़ोहरा फिर भी हफ्ते में एक दिन मैके ज़रूर रहती और अमूमन छुट्टी वाले दिन ही रहती थी। शादी से पहले सारा घर उसने संभाल लिया था। अम्मा की वफ़ात के बाद, फिर शादी के बाद ज़ोहरा हफ्ते में एक चक्कर लगा लेती। अब्बा कहाँ हैं? उसने पूछा। बैठक में है, ज़ोहरा ने जवाब दिया। नाश्ता कर लो, कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। ठीक से खाते पीते नहीं हो ना? उसने अब फिर टोका। वो मुस्कुरा दिया। मैं ठीक से खाता हूँ ज़ोहरा, तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। अदील भाई से कहकर चेक करवाना, फिर चश्मा लगाकर मुझे देखना, बिल्कुल फिट और ठीक नज़र आऊँगा मैं। वो वहीं बरामदे में कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ, उड़ा लो मजाक, और तो कोई काम नहीं है। ज़ोहरा ने मुंह बनाया और वो हंस पड़ा। मेरी छोटी ने टॉप करना है इस बार। उसने अब जुनैरा के सर पर चपत लगाई जो रट्टे लगाने में मसरूफ़ थी। इंशाल्लाह, वो भी पुरज़्म लहजे में बोली। वो दोनों हंस पड़े। साथ कहाँ है? अब के भांजे का पूछा। सो रहा है, अभी तो ना ही जगाना, फिर तंग करेगा, कोई काम नहीं करने देगा। ज़ोहरा ने मना किया बेटे को जगाने से। वो सर हिलाता बैठक की तरफ मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। ज़ोहरा ने फिर पुकारा। नहीं करना? करना हुआ तो खुद कर लूँगा। वो नज़रअंदाज करता बैठक में आ गया और फिर दरवाजे पर ही रुक गया। अब्बा के पास 15-16 लोग बैठे थे मोहल्ले के। वो भी वहीं बैठ गया। क्या इतना मसरूफ़ रहता था कि कम ही मौका मिलता था अब्बा की खूबसूरत बातें सुनने का। 2 बहनों के साथ उनकी छोटी सी फैमिली मुकम्मल थी। ज़ोहरा बड़ी थी, फिर वो था, फिर जुनैरा। ज़ोहरा ना सिर्फ बड़ी बहन थी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी, और अब्बा भी। अब्बा पुलिस इंस्पेक्टर थे, मगर सारी ज़िंदगी अपना दामन हराम से बचा कर रखा। इसीलिए वो अपने अहम मनसबों से बहुत पीछे रह गए। ना अच्छा घर बना सके, ना कार, ना बैंक बैलेंस, लेकिन अपने बच्चों में उन्होंने यही ईमानदारी और खलूस नरमी और सादगी कूट कूट कर भर दी थी। इस उम्र में भी वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में ऐसे ही होशियार थे जैसे जवानी में। मोहल्ले में उनसे ज़्यादा किसी को भी काबिल एतबार ना समझा जाता था। लोग उनके पास आते और मसले हल करवाते। ना सिर्फ मसले हल करवाते बल्कि उनकी खूबसूरत बातों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। वो कोई आलम नहीं थे, ना ही स्कॉलर, बस एक सादा आदमी, मगर इस सादगी में भी इल्म का समंदर छुपा हुआ था। उसके अब्बा उसके आइडियल थे। वो उन्हीं जैसा बनना चाहता था। उस वक्त वो एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। यूनिवर्सिटी से आकर एक वर्कशॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता था। अपनी पढ़ाई का बोझ वो खुद उठाता। ज़िंदगी बड़ी सहल गुजर रही थी। उसे पीछे बैठता देखकर अब्बा चौंके, फिर साथ वाले की तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर गुनाह क्यों इंसान को इस शिद्दत से अपनी तरफ खींचता है? गुनाह से बचना नामुमकिन क्यों है?
گناہ سے پناہ کیوں نہیں ملتی؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گناہ ایک فطری چیز ہے اور فطرت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ ابا مسکرا کر بولے۔ مگر رضوی صاحب بھاگیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ یہ تو ہمیں جہنم میں کھینچ کر لے جائے گی۔ وہ آدمی دوبارہ بولا۔ ابا اب بھی مسکرا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں احسن صاحب کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ گناہ نہیں، گناہوں پہ آ کے رک جانا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں پہ آ کے ٹھہر جانا لے کر جاتا ہے جہنم کی طرف۔ جہنم کے تو لفظی معنی ہی رک جانے کے ہیں۔ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کر کے پلٹ آئے تو یہی گناہ اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے، اللہ کو اس کے لیے رحیم بنا دیتا ہے۔ اور جو گناہ کرے، پلٹے ہی نہ، مڑ کر ہی نہ دیکھے، وہیں ٹھہر جائے تو ابا سانس لینے کے لیے ٹھہر جانا تباہی ہے، رک جانا ہی موت ہے۔ سانس رک جائے، جسم کی موت، دھڑکن رک جائے تو دل کی تباہی۔ مومن اپنی زندگی میں کبھی نہیں رکتا، گناہ کر کے پلٹ آتا ہے، وہ ایک نیکی پر بھی نہیں رکتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھنا ہے، موت تک کی مسافت ہے، آرام نہیں۔ آرام اور سکون دنیا میں اس کے لیے تباہی ہیں۔ ہاں، یہ نعمتیں اسے اخروی زندگی میں ہمیشگی کے ساتھ دی جائیں گی۔ آخرت میں اہمیت ہی ہمیشگی والے اعمال کی ہے۔ جس سے ہمیشہ گناہ ہی کیے، گناہ پر جمع رہا، رکا رہا، تو پھر یقیناً اس کے لیے حاویہ ہے، آگ ہے۔ گناہ گار دنیا میں بھی جلتا ہے، اس کا ضمیر اسے جلاتا ہے، وہ آخرت میں بھی جلتا ہے، جلنا اس کا مقدر ہے۔ ان کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی، ہر کوئی عقیدت سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ وہ عرفان رضوی کا بیٹا تھا، ایک عام ایماندار پولیس انسپکٹر کا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ لوگ نکلتے چلے گئے، پھر صرف وہ اور ابا رہ گئے کمرے میں۔ کچھ دیر اور آرام کر لیتے تم، ایک دن ہی تو ملتا ہے تمہیں چھٹی کا، ابا فکر مندی سے بولے۔ رات گئے تو وہ تھکا ہارا آتا تھا، صبح سویرے پھر چلا جاتا تھا۔ آرام کرنا تباہی ہے، رک جانا موت ہے، مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے ابا۔ وہ چمکتی بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ ابا ہولے سے ہنس پڑے، انہیں فخر تھا کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، سبق جلدی یاد کر لیتا تھا پڑھایا ہوا۔ اب بھی وہ ان کی بات ان پہ ہی لوٹ آ گیا۔ شہروز، حنان آیا ہے تم سے ملنے؟ زہرا آپا کی آواز پر وہ چونکا، پھر باہر آ گیا جہاں حنان جنرل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ کیا خیال ہے، بنائے نوٹس آج؟ حنان کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ چلو آؤ۔ وہ رضامند ہوا، مگر تبھی زہرا آ گئی۔ پہلے ناشتہ کر لو تم، اور تم بھی حنان، مجھے پتہ ہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ زہرا کے کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا، اس نے مان لیا۔ زہرا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی ناشتہ لگانے۔ آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا اسے آپریشن کے 1 گھنٹے بعد۔ اب وہ بس بے ہوش تھا۔ پولیس اب بھی وارڈ کے باہر تھی۔ فاطمہ گاہے بگاہے چکر لگا رہی تھی۔ اس وارڈ میں بلیک ایگل کے علاوہ 2 اور مریض تھے، دونوں کوما میں تھے۔ فاطمہ اندر آئی تو کمپاؤنڈر تلاوت لگا رہا تھا۔ یہ روز کی روٹین تھی، ان دونوں کومے میں گئے مریضوں کو روز 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ فاطمہ بلیک ایگل کا باڈی ٹمپریچر چیک کرنے لگی، جو نارمل تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ سورۃ زمر کی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایگل کے جسم کو جھٹکا لگا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اب کہ اس کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی۔ فاطمہ نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ شکر ہے وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں کو کھولنا چاہا، مگر اب کہ وہ خود جھٹکے سے پیچھے ہو گئی، بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل رہے تھے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ اے لوگو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی، وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بند آنکھوں سے بے تحاشا نکلتے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر بول رہا تھا، بے خبری کی حالت میں سر ہلا رہا تھا۔ اللہ، اب اس کے منہ سے سسک کر اللہ نکلا تھا۔ اتنا درد، اتنا کرب تھا اس کی سسکی میں، یوں جیسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہو۔ فاطمہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سسکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رو رہا تھا، رو کر کہہ بھی کیا رہا تھا، پکار بھی کس کو رہا تھا؟ وہ بے یقین سی پیچھے ہٹی، پھر ڈاکٹر وہاب کو بتانے بھاگی۔ ڈاکٹر وہاب نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کروانے کی آرڈر کر دی۔ ایک بار پھر سخت سیکیورٹی میں اسے شفٹ کیا گیا۔ اب وہ اکیلا ایک کمرے میں تھا۔ وہ ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعید اکٹھے اس کے کمرے میں آئے۔ اس کا جسم شدید زخمی حالت میں بھی بستر میں جکڑا ہوا تھا تاکہ بھاگ نہ سکے۔
اس کے آنے پر اس سے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا تھا ان آنکھوں میں؟ صرف سرد مہری، اتنی سرد مہری فاطمہ کو لگا وہ جم جائے گی، بالکل بے تاثر آنکھیں تھیں۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ نظریں دوبارہ چھت پر جما گیا، چہرہ بھی آنکھوں کی طرح بے تاثر تھا، نہ تکلیف کے آثار تھے نہ بیزاری کے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ ڈاکٹر وہاب نے پروفیشنل لہجے میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، وہ چپ تھا، یوں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ دیکھو بتاؤ ہمیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ تمہیں کتنی دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر سعید نے آگے ہو کر اسے ہلایا۔ اس نے اب بھی جواب نہ دیا۔ منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ تینوں ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا، پھر تینوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دروازہ کھول کر ایک وجیہہ سا شخص اندر داخل ہوا۔ ایس پی شاہ زیب آنے والے نے اپنا تعارف کروایا اور ڈاکٹر وہاب سے تفصیل پوچھی۔ اس کا منہ کھلوانا میرا کام ہے ڈاکٹر، یو ڈونٹ وری، آپ جا سکتے ہیں۔ جو یہاں آن ڈیوٹی ہے وہ بے شک موجود رہے، باقی آپ آرام کریں۔ ایس پی مسکرا کر بولا تو ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعید باہر چلے گئے۔ فاطمہ وہی رہ گئی کیونکہ وہی آن ڈیوٹی تھی۔ شاہ زیب حسن نے ایک نظر اس دھان پان سی لڑکی پر ڈالی۔ آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں؟ وہ نرمی سے بولا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا بلیک ایگل کی طرف مڑا جو اب بھی چھت پر ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ایگل، آخر کار میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی مجرم تک پہنچ ہی جاتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایس پی طنزیہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ فاطمہ چپ بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل نے چھت سے نظر ہٹا کر اس ایس پی پر ڈالی اور پھر بولے بنا منہ پھیر لیا۔ ایس پی کا منہ اس بے عزتی پر سرخ ہو گیا تھا۔ بولیں گے تو تمہارے فرشتے بھی 2 دن ہے، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر جہاں ہم تمہیں لے کر جائیں گے وہاں پر لوگ تو کیا ان کی روحیں بھی بول اٹھتی ہیں؟ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ بلیک ایگل کے چہرے پر مدھر سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، خوبصورت مسکراہٹ۔ وہ حیران کھڑی اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ بولا وہ اب بھی نہیں تھا، صرف مسکرایا تھا ایس پی کی بات پہ۔ شاہ زیب حسن پھر تپ گیا اسے مسکراتا دیکھ کر۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، جھٹکے سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ عزت سلام کہہ رہی تھی تمہیں ایس پی، وہ بول پڑا تھا طنزیہ مسکراتا لہجہ باہر جاتا۔ شاہ زیب حسن تڑپ کر مڑا تھا، اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی، مگر آنکھوں کی سرخی میں عجیب سی بے بسی تھی۔ پھر وہ یہی سرخ آنکھیں لیے باہر چلا گیا۔ اب کہ وہ بولا تو شاہ زیب حسن نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی حیران کھڑی تھی، اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، نہ اس کا نہ ایس پی کا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چمکتی بھوری آنکھیں اس پر جمی تھی، پہلی والی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہ چہرے پر۔ وہ پزل سی ہو کر آنکھیں جھکا گئی۔ مجھے سونا ہے ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن لگاؤ، وہ رعب سے بولا۔ سوری، ابھی ہم آپ کو انجیکشن نہیں لگا سکتے، وہ بھی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ جواباً وہ اسے گھورنے لگا، مگر وہ آنکھ نہیں ملا رہی تھی۔ اسے اعتراف تھا کہ سامنے لیٹے بندے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل کام تھا۔ کیوں نہیں لگا سکتی آپ؟ ایک اور سوال آیا۔ فاطمہ کو غصہ آ گیا۔ مجرم ہو کر ایسا تنتنا رہا تھا جیسے پرائم منسٹر کا بیٹا ہو اور ہسپتال اس کے باپ کا ہو۔ نہیں لگا سکتے بس، اور ڈاکٹر میں ہوں آپ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیا لگانا ہے کیا نہیں۔ ہمیں سختی سے آرڈر ہے آپ کا خیال رکھنے کا، ورنہ تو آپ جیسے قابل نفرت لوگوں کو دل کرتا ہے ہمیشہ کی نیند سلا دوں، وہ تڑک کر بولی۔ جواباً مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، بڑی تپا دینے والی مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ کمینہ، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی وہ کامن روم کی طرف آ گئی۔ شہروز، ابا کے پکارنے پر وہ مڑا۔ جی ابا، بابو کے گھر تک چلو گے میرے ساتھ؟ بابا کے پوچھنے پر وہ حیران ہوا۔ بابو، وہ گنڈا، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مگر ابا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ کیا سند ہے تمہارے پاس؟ وہ ناگواری سے بولے۔ شہروز شرمندہ ہو گیا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے بابا، اس نے آہستگی سے کہا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ محلے میں اس کی کاروائیاں مشکوک تھی، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا تھا کیا نہیں، رہتا خوب ٹھاٹ باٹ سے تھا، 2 بار گرفتار ہو کر ابا کی ہی جیل میں گیا تھا۔ پھر بھی ابا، شہرت تو پولیس کی بھی اچھی نہیں ہے، تو میں بھی اچھا آدمی نہیں کیونکہ میں پولیس والا ہوں؟ ابا نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ وہ بیمار ہے، مزاج پرسی کے جانا ہے۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہو تو مریض کی عادت نہیں دیکھتے، حالت دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عیادت دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے، اور جو حق نہ دے وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اب کہ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے، وہ مسکرا دیا۔ چلیں ابا، اس نے سر ہلا کر رضامندی دی اور ساتھ چل پڑا۔ بابو نے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابا نے کھنکان کر سلام کیا۔ بابو حیران سا انہیں بٹھا رہا تھا۔ کیسے ہو میاں؟ ابا نے پوچھا۔ ٹھیک ہو رضوی صاحب، آپ یہاں؟ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کے آنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔
وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ابا مسکرا دیے۔ وردی کے بغیر آیا ہوں تو بنا کسی مقصد اور مطلب کے آیا ہوں، مقاصد تو وردی دیتی ہے، ہم تو تمہاری طبیعت کا حال چال پوچھنے آئے تھے۔ سنا ہے بیمار ہو، ابا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابو کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا حال؟ اتنی کرم نوازی اور محبت ہم جیسے لوگوں کو راس نہیں آتی، ہمیں ہماری اوقات میں ہی رہنے دے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ بابو کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بابو، ابا نے اسے پھر روکا، پھر ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ بابو نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو یہ کیا ہے؟ کھانا ہے، اس میں گھر کا بنا ہوا، بیماری میں باہر کا کھانا کھانا ٹھیک نہیں، اور تم ہو بھی اکیلے، گھر پر کھانا بنانے والا کوئی نہیں، اس لیے میں لے آیا۔ انہوں نے ڈبہ اس کے پاس رکھا۔ بابو ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں واضح نمی دوڑ گئی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ شکریہ، اس سے کہہ کر آہستگی سے تھام لیا۔ آپ تو دشمنی بھی پیار سے نبھاتے ہیں آپ کے، وہ مسکرا کر بولا۔ ابا ہنس پڑے۔ اس سارے عرصے میں وہ خاموش بیٹھا دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ افسوس میں آپ کی خاطرداری نہیں کر سکتا، مگر چائے بنا سکتا ہوں، وہی بنا لیتا ہوں۔ بابو اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بابو، بس ہم چلتے ہیں، میرا بیٹا ہے نا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا زیادہ، ابا کی باتیں اف، وہ سمجھتے سمجھتے پاگل ہو جائے گا شاید۔ بابو نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی۔ نوجوان کھڑی ناک، یوں جیسے شہزادہ ہو۔ باپ کی نسبت بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے نیازی تھی، عجیب سی کشش۔ اچھا بابو، خدا حافظ، خدا تمہیں صحت مند کرے اپنے لیے۔ انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ شہروز نے بھی ابا کی تقلید کر کے ہاتھ ملایا۔ وہ ہر کام ابا کی تقلید میں کرتا تھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر بابو کو لگا جیسے کسی پتھر سے ہاتھ ملا لیا ہو۔ بڑے سخت ہاتھ تھے۔ اس سے بغور شہروز کو دیکھا۔ ہاتھوں جیسی سختی بہرحال چہرے پر نہیں تھی، مگر اپنے باپ جیسی نرمی بھی نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ رات کو وہ گھر لوٹی تھی۔ عید کا سارا دن ہسپتال میں گزر گیا۔ گھر آتے ہی وہ پاپا سے لپٹ گئی تھی۔ پاپا نے اس کا سر چوما تھا۔ آ گیا میرا بیٹا، انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اماں بھی آ گئیں۔ کہہ دو اپنے ہسپتال والوں سے کم وقت عید کے دن تو چھٹی دے دیا کریں۔ لے دے کے میری بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی آج بھی، اماں شروع ہو گئی۔ ابھی تو ماس کی گوہر افشانیاں باقی تھی۔ پاپو اور پاپا ہنس پڑے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں اماں، آج پہلی عید تھی جب میں نے تمہارے بنا کھیر کھائی، مزہ آ گیا قسم سے، تمہارا حصہ کھانے کا بھی۔ سیریس لہجے میں کہتا آخر میں وہ پھر شرارتی ہو گیا۔ فاطمہ نے بیگ کھینچ کر اسے دے مارا۔ دونوں جڑواں تھے، بنتی بھی خوب تھی آپس میں، اور لڑائیاں بھی خوب ہوتی تھی۔ ماز انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اماں اب کھیر لے آئی تھیں اس کے لیے۔ پاپا نیوز دیکھ رہے تھے۔ بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، عید کے دن کا بھی لحاظ نہیں، دل نہیں پتھر ہیں لوگوں کے پاس۔ ساتھ ساتھ تبصرہ ہو رہا تھا۔ شکر ہے کچھ کام تو کیا ہماری پولیس نے بھی۔ پاپا نے چائے کا گھونٹ بڑھا۔ تمہارے اسپتال میں ہے نا یہ انوسنٹ ڈیول؟ ماز نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ہیں کون انوسنٹ ڈیول؟ یہی بلیک ایگل، معصوم شیطان۔ صبح نیوز تو یہی آ رہی تھی کہ وہ شدید زخمی ہسپتال میں، سٹی ہسپتال میں ہی لے جایا گیا۔ ماز نے وضاحت کی تو اس سے طویل سانس لیا۔ ہاں ہمارے ہسپتال میں ہی ہے، میں بھی تھی آپریشن روم میں جب آپریشن ہوا، اس سے بتایا۔ لو تمہیں کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، دور ہی رہو، ایسے لوگوں سے کہہ دینا اپنے ڈاکٹروں کو کہ میں نہیں کرتی ایسوں کا علاج۔ اماں پھر شروع ہو گئی تھی۔ وہ اور ماز دونوں مسکرا دیے۔ ابھی تو اس نے اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے کمرے میں ڈیوٹی پر بھی وہی تھی۔ ہاں ماز کو اس سے بتا دیا تھا میسج کر کے۔ یہ اس کی اور ماز کی پرانی عادت تھی، جب بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی اور اماں ابا بیٹھے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو میسج پہ ہی بتانا شروع کر دیتے۔ بی کیئرفل، ماز کا اسمائل کے ساتھ رپلائی آیا۔ سنا ہے اس کی شکل بہت معصوم ہے، اس لیے اسے معصوم شیطان کہتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ماز کا اگلا میسج آیا۔ ہاں واقعی، اس نے جواب دیا۔ کیا مجھے دیکھنے دو گی اسے؟ اس کا اگلا میسج آیا۔ نہیں، وہاں تو میڈیا کو آنے تک کی اجازت ہے، تم کیسے آ سکتے ہو؟ اسے جواب دیا۔ تم پک بنا لینا اس کی کل۔ ماز نے نئی ترکیب بتائی۔ اوکے، کل جب وہ سوئے گا تب بنا لوں گی، اس سے جواب دیا۔ گھر آ کر تو اس موئے کی جان چھوڑ دیا کرو، کم بخت، ہر وقت انگلیاں اسی میں گھسائے رکھتے ہو۔ اماں دونوں کو موبائل پر جھکا دیکھ کر غصہ ہوئی۔ ان دونوں نے فوراً موبائل آف کیے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس پڑے۔ جسے کر کے دل کو دکھ نہ ہو، مجھے اس گناہ کی تلاش ہے۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ نرس ڈرپ کی سوئی اس کے ہاتھ پر لگا رہی تھی، تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے نرس نے سلام کیا۔ وہ سر ہلاتی آگے آ گئی۔ کیا سچویشن ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا، اور سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل دیکھنے لگی اٹھا کے، جس میں اس کے ہوئے ٹیسٹوں کی رپورٹس تھیں۔ فائن ہے میڈم، ٹیمپریچر، ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، ایوری تھنگ؟ اس نے پوچھا۔ یس ڈاکٹر، نرس نے سر ہلایا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، بیزار سا لیٹا ہوا تھا۔
کیسا فیل کر رہے ہو؟ فاطمہ اب اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ کسی کو بھی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر، بولتا ہی نہیں ہے۔ رات ڈاکٹر عدنان آن ڈیوٹی تھے، انہوں نے بہت سر کھپایا مگر نو رسپانس۔ اس کی بجائے جواب نرس نے دیا۔ فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا، ڈرامے باز کہیں کا، کل تک تو بول رہا تھا، مسکرا رہا تھا اس کے سامنے۔ بند کرو اپنی ڈرامے بازی، وہ تڑک کر بولی۔ معصوم شیطان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شرارت تھی، یوں جیسے چھیڑ رہا ہو، کہہ رہا ہو تم بلاؤ گی تو بولوں گا ورنہ نہیں۔ بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا ٹانکوں میں؟ فاطمہ چڑ گئی تھی آنکھوں سے۔ ہو رہا ہے، وہ آرام سے بول پڑا۔ نرس نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر فاطمہ کو۔ کل ساری رات ڈاکٹر عدنان نے کوشش کر لی تھی، وہ نہیں بولا تھا۔ کتنا ہو رہا ہے؟ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا الرجی سی ہو رہی ہے یا اریٹیشن؟ فاطمہ آگے ہوتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کھنچاؤ، وہ سکون سے بولا۔ لگ تو نہیں رہا تھا کھنچاؤ کہیں سے۔ فاطمہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا، چہرے پہ تو اذیت کے آثار بھی نہ تھے۔ میں سچ بول رہا ہوں، وہ گویا اس کا چہرہ پڑ گیا تھا، آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہاں سے بچ کے بھی تو پھانسی چڑھنا تھا اس سے، پھر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی خوف نہ۔ وہ چپ چاپ اس کے ٹانکے دیکھنے لگی۔ ابھی تازہ تازہ ہے نا، جبھی تکلیف ہو رہی ہے، ہو جائیں گے ٹھیک۔ فاطمہ نے تسلی دی۔ میری باڈی کیوں کلپڈ ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجرموں کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات تھی، اوپر سے کمبخت ایسی معصومیت سے پوچھتا، واللہ پیار آتا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا جواب سن کر۔ زخمیوں کو تو باندھ کے نہیں رکھا جاتا، مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے گھورا، مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گھڑے ابھر رہے تھے۔ وہ اسیر سی ہو گئی ایک لمحے کے لیے، یوں لگا جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو، یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی پجارن جو کچھ نہ بول سکے۔ وہ سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ تو بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی جیت گیا تھا، ادھر سے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار گئی تھی۔ واپس آ جائیں بلا کر اس سے کہا تو وہ جھٹکے سے حواسوں میں لوٹی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی۔ باندھنے کی بات کرتے کرتے وہ باندھ گیا تھا اسے۔ پولیس کھڑی ہے باہر، وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فاطمہ نے خود کو کمپوز کیا، وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی۔ وہ انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں سونا نہیں چاہتا، وہ انجیکشن دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ نخرے تو دیکھو سرکار کے، اٹھ کے جیل جانا تھا، اور نخرے ایسے تھے جیسے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھنا ہو۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ غصہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی شرمندگی کا غصہ نکل رہا تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ چہرہ خاموش تھا، آنکھیں بول رہی تھی، سرگوشیاں کر رہی تھی کہ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ غافل ہو گیا تھا، بے خبر۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی، سوتے میں تو اور بھی معصوم لگ رہا تھا، چہرے پر وہی ازلی سکون، نہ ڈر نہ خوف۔ اس نے ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی، پھر آہستہ سے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا اور تصویر بنا لی، پھر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ آج لیب نہیں جانا تم نے؟ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا جب حنان نے اس کا شانہ ہلایا۔ جانا ہے، اس نے فوراً کہا۔ اٹھ کھڑا ہوا، لیب میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ البتہ حنان کے ہونٹوں پر منی خیز مسکراہٹ بکھر گئی، اسے اس سب میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پروفیسر ساجد پریکٹیکل کے متعلق ہدایات دے رہے تھے، وہ لکھنے لگا، تبھی باہر سے فائرنگ کی آوازوں نے سب کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ سائلنس سائلنس پلیز، پروفیسر نے ڈیسک بجائے۔ الیکشن کا دور تھا، یونیورسٹی میں روز ہی یہ ہنگامے ہوتے تھے۔ تبھی فائرنگ کے ساتھ نسوانی چیخیں بھی سنائی دی۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اب کہ نسوانی چیخیں بلند ہوئی تو وہ خود کو روک نہیں سکا، پین پھینک کر باہر بھاگا۔ شہروز شہروز رک جاؤ، پیچھے سے مختلف آوازیں آئیں مگر اس سے کچھ نہیں سنا۔ اسے ابا کی بات یاد تھی بس۔ ابا کہا کرتے تھے، جب بیٹیاں بہنیں مائیں تکلیف میں ہو تو ہر مرد کا فرض ہے محمد بن قاسم بن جائے۔ وہ تیزی سے ڈپارٹمنٹ سے نکلا، وجاہت ڈوگر اس کے کارندے کھینچ رہے تھے اس لڑکی کو کار میں۔ کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا، اس حلقے کے ایم این اے کا بیٹا تھا، آخر وہ یونیورسٹی والوں کی کیا مجال اسے روک سکے۔ اس سے آگے ہو کر ایک جھٹکے سے لڑکی کا بازو کھینچ کر پرے کیا، ارد گرد سناٹا چھا گیا۔ وجاہت اور اس کے بندے آنکھوں میں خون لیے اس کی طرف مڑے۔ وہ لڑکی ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ شہروز رضوی، وجاہت پھنکارا۔ شہروز نے فوراً عمل کیا، راستے سے ہٹا، مڑا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر چلنے لگا۔ گن مین نے گن نکالی مگر وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ رک جاؤ، وہ چیخا۔ شہروز رک گیا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں شہروز، بہتر ہے تم جاؤ یہاں سے، وجاہت نے دوبارہ دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ شہروز کچھ کہتا، وہ لڑکی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر شہروز کے پیچھے ہو گئی۔ اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ شہروز نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی سے پوچھو، وہ آہستہ سے بولا۔ شہروز مڑا، لڑکی رو رہی تھی۔
تم بتاؤ وجاہت؟ وہ نہیں بتائے گی، ہمارے ہاں لڑکیوں سے تحقیق اور تفتیش نہیں کی جاتی۔ وہ دوبارہ وجاہت کی طرف مڑا، اب کہ اس کے چہرے پر چٹانوں والی سختی تھی۔ وجاہت ڈھیلا پڑ گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شہروز، میں ہنگاموں کا قائل نہیں، مگر یہ لڑکی 6 ماہ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسائے رکھا، مجھے لوٹتی رہی، مگر میں اس کے ساتھ فیئر تھا۔ تم بھی مجھے جانتے ہو نا، میں فلرٹ نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا، میں اس کے ساتھ فیئر تھا، حالانکہ یہ اسٹیٹس میں میرے ہم پلہ نہیں تھی، پھر بھی میں کمٹمنٹ نبھاتا رہا۔ اور یہ 6 ماہ بعد کہہ رہی ہے مجھے بھول جاؤ، میرا تو نکاح ہو چکا ہے اپنے کزن کے ساتھ۔ 6 ماہ اس نے میرا تماشا بنایا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، خود کو تماشا بنانے والوں کو میں نہیں چھوڑتا۔ وہ چیخ رہا تھا، لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تھا۔ شہروز نے ایک طویل سانس لے کے لڑکی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کول ڈاؤن، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وجاہت اب بھی لال پیلا ہو رہا تھا۔ معافی بہترین انتقام ہے وجاہت، چلے جاؤ یہاں سے، اس نے کہا۔ وجاہت نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا اور چلے گیا۔ سب حیرانی سے شہروز کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دیکھے بنا لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکیاں غرور ہوتی ہیں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا بھی، افسوس اس غرور کو وہ خود توڑ دیتی ہیں۔ چلو گھر اپنے۔ وہ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر اسے ساتھ لے کر چلنے لگا، پھر رکشہ کروا کر اسے بٹھایا اور لوٹ آیا۔ محمد بن قاسم بننے کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ نیک بیٹیوں کی پکار پر ہی جایا جائے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اسے آج کم از کم ابا کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے غلط ہوں یا صحیح۔ ابن آدم کا حق ہے کہ وہ ان پر نرمی کرے۔ ایک اور بات جو اس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ ہمیشہ ابن آدم ہی غلط نہیں ہوتا۔ وجاہت اس کا کالج فیلو رہا تھا، گو کہ اب وہ فزکس میں تھا اور شہروز کیمسٹری میں، مگر اس نے پھر بھی مان رکھا تھا شہروز کی مان کر۔ اس کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ ایک اور بات بھی جو سمجھ میں آنے والی تھی وہ یہ کہ بدلے کی آگ جس پہ وجاہت جل رہا تھا، نرمی کے چند بولوں نے بجھا دی تھی۔ وجاہت کو صحیح راہ دکھانے والا مل گیا تھا جب ہی آگ بجھ گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شہروز کو یہ آخری بات نہ سمجھ میں آئی تھی، اور نہ ہی اس کا دھیان گیا تھا کہ بدلے کی آگ اکیلے نہیں بجھتی۔ عید کا تیسرا دن تھا اور اس کا اسپتال میں تیسرا دن تھا۔ آج بھی اس کے کمرے کے باہر پولیس کی بھاری نفری تھی۔ ڈاکٹر عدنان بھی نائٹ ڈیوٹی کر کے گیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کب آئیں گی؟ اس نے سسٹر سے پوچھا۔ نرس نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ کون ڈاکٹر؟ نرس نے پوچھا۔ وہی جو یہاں ہوتی ہیں صبح کے ٹائم۔ اس نے کہا اچھا ڈاکٹر فاطمہ، وہ بس آتی ہی ہوں گی۔ نرس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا، مگر نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پڑ گئی تھی۔ تبھی وہ آ گئی دروازہ کھول کر، پیچ کلر کے سوٹ میں، وائٹ اوور آل پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی بیزاری، فوراً دوڑ گئی۔ وہ فریش ہو گیا تھا، اسے دیکھتے ہی، آتے ہی وہ اس کی نبض دیکھنے لگی، پھر مڑی۔ ڈاکٹر عدنان نے دوائی تبدیل کی ہے؟ وہ سسٹر سے پوچھ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر، سسٹر نے سر ہلایا۔ وہ چپ چاپ دوائیں دیکھنے لگی۔ کیا نئی دواؤں سے آرام فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ اب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تمہیں پر بے اختیار مسکرا دیا۔ جتنے بھی ڈاکٹرز آئے تھے آپ ہی کہتے تھے، بڑی دلیری سے وہ تم کہتی تھی۔ ہو رہا ہے، اس سے مختصر جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اسیری سے بچنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کوشش بھی دیکھو کب ہو رہی تھی، جب کام ہو گیا تھا۔ اسیر ہونے کے بعد اسیری سے رہائی طلب ہو رہی تھی۔ صحیح، وہ بھی بس ہاں کر رہی تھی، پھر چلے گی۔ وہ طویل سانس لے کر سر ٹکا گیا اور وہ نیچے آ گئی۔ کیسا ہے تمہارا مریض؟ فارحہ نے اسے کامن روم میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فارحہ کچھ اور پوچھتی، فائرنگ کی تیز آوازوں سے وہ دونوں اچھل پڑیں۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ باہر نکلنے کے لیے بیک ڈور کھول دیا گیا تھا۔ بلیک ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچے بھاگی۔ بالآخر 1 گھنٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے گرفتار ہو گئے تھے۔ 2 لوگ تھے اور تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا سب کو۔ ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے، بیک ڈور بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اٹھ کر اوپر آ گئی۔ پولیس بھی واپس روم کے باہر آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلیک ایگل بھاگ چکا تھا۔ لعنت ہے اتنی نفری پر، لعنت ہے، ایک بندہ چکمہ دے کر بھاگ گیا، وہ بھی شدید زخمی حالت میں، اور تم کچھ نہیں کر سکے؟ کچھ بھی نہ کر سکے؟ ایس پی شاہزیب برس رہا تھا۔ سارے سپاہی سر جھکا کر کھڑے تھے۔ یہ وہی روم تھا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر وہاب، دوسرے سینئر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی کھڑے تھے۔ سر وہ نیچے فائرنگ ہو رہی تھی تو ہم ادھر بھاگے تو ایک میں ان میں آیا۔ فائرنگ وہ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے ہی کی گئی تھی، شاہزیب چلایا۔
اور تم سارے کے سارے نیچے بھاگ گئے. یہی تو پلان تھا ان کا. فائرنگ کروا کے تمہارا دھیان ادھر لگا دیا. بھگدڑ مچ گئی اور وہ نکل گیا. وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور اسے کچا چبا جائے. مگر اس کی باڈی تو کلپڈ تھی. پھر وہ اب کہ فاطمہ بولی ایسے کلپس سے رکنے والا نہیں. وہ اسے راڈس میں بھی جکڑ دیتے تب بھی وہ بھاگ نکلتا. ایس پی ہونٹ چباتے ہوئے بولا. فاطمہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی. دل میں یکدم ویرانی سی اتر آئی. وہ خالی نظروں سے اس بیڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ لیٹا تھا. پھر ایک طویل سانس لے کر وہ باہر آ گئی اور ڈاکٹر فارحہ کو بتا کر گھر چلی آئی. بلیک ایگل بھاگ گیا. اس کے گھر آتے ہی معاذ نے پوچھا. وہ یقیناً خبریں سن چکا تھا. ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی. تم نے تصویر نہیں بنائی اس کی؟ میں نے کہا تھا تمہیں. معاذ نے پھر پکارا. فاطمہ مڑ گئی. ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ڈالی اور پھر موبائل پر گرفت سخت کر کے بولی نہیں، میں نے نہیں بنائی. کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گئی. زندگی میں پہلی بار اس نے معاذ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس اس کی فوٹو ہے. فی الوقت وہ اسے صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، صرف اپنے پاس. معصوم شیطان کی یہ بھاگنے والی شیطانی اسے اداس کر گئی تھی. وہ کیوں اداس تھی اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہ ہی اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی غصہ آ رہا تھا. کیا بات ہے ابا؟ کچھ پریشان ہے؟ وہ کب سے دیکھ رہا تھا ابا کو یوں خاموش لیٹے. زنیرہ بھی 2-3 مرتبہ پوچھ چکی تھی. نہیں بیٹا، انہوں نے تسلی دی. نہیں کچھ تو ہے. کیا ہوا اب کہ؟ زنیرہ بولی. وہ دونوں اٹھ کر ابا کے تخت پر آ بیٹھے. ابا مسکراتے ہوئے اٹھ گئے. جس باپ کی تمہارے جیسی اولاد ہو وہ پریشان نہیں ہوا کرتا. انہوں نے دونوں کو ساتھ لگایا. آنکھیں نم ہو رہی تھی. زہرا سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا. اسے لے ہی آتے شہروز. انہوں نے کہا کل لے آؤں گا ابا. وہ فوراً مان گیا. کل کس نے دیکھا ہے ابا کا لہجہ؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا. ابا اب ٹھیک ہے؟ اسے تڑپ کر کہا. زنیرہ تو رونے لگی. ارے میری گڑیا بیٹی، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، رو کیوں رہی ہے؟ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ اور شدت سے رونے لگی. شہروز پریشان ہو گیا. کیا ہوا ابا؟ کچھ تو بتائیں. اس کے اصرار پر ابا مسکرا دیے. کچھ نہیں ہوا شہروز. انہوں نے طویل سانس لے کر دوبارہ ان دونوں کو ساتھ لگا لیا. ایک بات یاد رکھنا، تم دونوں زندگی میں جو کام بھی کرنا پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرنا، اور ایسا کرتے ہوئے کبھی بھی انجام سے مت ڈرنا. انسان کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ تو خواب ہے. آنکھ تو مرنے کے بعد کھلے گی. زندگی تو وہاں شروع ہوگی جس میں موت نہیں ہوگی. تو کوشش کرنا کہ خواب میں تو اچھے کام کر سکو. ان کا لہجہ بھر آ گیا تھا. تم میرا غرور ہو زونی. انہوں نے زنیرہ کا ماتھا چوما. اس غرور کو ٹوٹنے نہ دینا کبھی. بہادر اور اچھی بیٹیاں خود کو توڑ لیتی ہیں، ماں باپ کے غرور کو نہیں ٹوٹنے دیتی. وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے. اور تم میرا مان ہو شہروز. غرور ٹوٹنے کا تو اتنا دکھ بھی نہیں ہوتا جتنا مان جانے کا ہوتا ہے. میرا مان نہ توڑنا کبھی. ایمانداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا. وہ اب شہروز کا ماتھا چوم رہے تھے. پھر وہ اٹھ گئے. میں ذرا زہرا سے مل آؤں، وہ میری سب سے صابر بیٹی ہے، انہوں نے کہا اور چلے گئے. پیچھے سے وہ دونوں ساکت بیٹھے تھے، بالکل ساکت. خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم بیک. سلطان نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا. میرا شیر لوٹ آیا ہے. جاؤ اعلان کرو، آج جشن ہوگا یہاں، جشن. سلطان ہاتھ اٹھا کر بول رہا تھا. اس کے چہرے پر پھیلی مسرت اور خوشی اندھا بھی دیکھ سکتا تھا. وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش. ابھی تم آرام کرو، تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں پھر بات کریں گے. سلطان نے اس کا شانہ تھپکا. میری زندگی میں آرام کا لفظ نہیں ہے سلطان. آئندہ میرے لیے یہ لفظ بولنا بھی مت. اس کا لہجہ سرد ہو گیا. وہاں موجود کچھ لوگ اسے رشک، کچھ حسد اور کچھ حسرت سے دیکھ رہے تھے. وہی تو تھا واحد جو سلطان کے آگے بولتا تھا، اور سلطان کا بھی برا بھی نہیں مانتا تھا. سلطان کا لاڈلا تھا وہ، لاڈلا شیر. اب وہ ہنس پڑا. اوے میرے شیر، چل جا پھر. جو تیرا دل کرتا ہے کر. اس سے فوراً الفاظ واپس لیے. وہ اٹھا، لنگڑا کر چلنے لگا. دو قوی ہیکل آدمی سے سہارا دینے کو بڑھے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور ویسے ہی چلتا ہوا اوپر آ گیا. کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گر گیا. تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور خوبصورت سی لڑکی اندر داخل ہوئی. اسے دیکھ کر وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا. کانگریچولیشنز ڈیول اینڈ ویلکم بیک، وہ بولی. یاقوتی لبوں سے الفاظ نکل رہے تھے. دکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے میدے کی بنی ہو، نازک سی. وہ مسکرا رہا تھا. ایس پی کو تمہارا سلام کہا تھا، وہ بولا. آپ کے آنے والے کی چہرے کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی. اوہ، وہ بولی. پھر دوبارہ ہنس پڑی. ان کی نظریں نہ جان پائیں ہماری اچھائیاں محسن. ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچے کتنے فساد ہوتے. اس نے شرارت سے شعر پڑھ کر بلیک ایگل کو دیکھا. وہ بھی ہنس پڑا. میں ایس پی بن کر جواب دوں تمہیں اس کا؟ اس نے پوچھا. عزا نے سر ہلا دیا.
کس کے دل میں کیا چھپا ہے یہ رب ہی جانتا ہے، دل جو بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ وہ گمبھیر لہجے میں پڑھ رہا تھا۔ ایزا نے سر جھکا لیا، وہ آنکھوں میں آئی نمی چھپا رہی تھی۔ کیسا تھا وہ؟ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ٹھیک، لیکن تمہارا نام سنتے ہی چپ لگ گئی تھی اسے۔ اس نے عادت کے مطابق سچ بولا۔ ایزا ہونٹ بھینچ گئی۔ آئی وش کہ تمہیں عقل آ جائے۔ بلیک ایگل کے بولنے پر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اینڈ آئی وش کہ مجھے موت آ جائے، اس نے سن کر دینے والے لہجے میں کہا۔ موت نہیں مانگتے کبھی بھی، وہ ٹوک رہا تھا۔ پہلے تو مانگنے پر جیسے سب کچھ مل گیا ہے نا، جو اب موت بھی مل جائے گی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ میز سے جوس اٹھا کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اور تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ اب کہ وہ اس کی طرف مڑی، میں ایک برا آدمی ہوں اپنے متعلق، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، وہ کہہ کر سر جھکا گیا۔ تم سے زیادہ اچھا آدمی تو کوئی نہیں ہے ڈیول، میں بھی بس اتنا جانتی ہوں، وہ جوس اسے تھماتے ہوئے بولی۔ ایس پی بھی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اب کہ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، اس نے اسے تسلی دی۔ اب کہ وہ دونوں ہنس پڑے۔ جھوٹی، اس نے ہنستے ہوئے گلاس تھام لیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہو؟ معاذ نے اسے ٹھہوکا دیا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے خزاں کی شام اتر آئی ہو اس پر۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آج اس کا اسپتال سے آف تھا، دونوں لیٹ اٹھے تھے اور ناشتہ کر کے بیٹھے تھے۔ کچھ تو ہوا ہے، تم کبھی اتنا چپ نہیں رہتی۔ معاذ بھائی بھی نہیں، دوست بھی تھا، رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر اٹھ گئی اور باہر آ گئی۔ لان میں پالتو کبوتر آزادانہ پھر رہے تھے۔ وہ کبھی ان کو دیکھتی، کبھی ایک طرف پنجرے میں بند عقاب کو۔ عقاب ماس کا تھا، 1 سال پہلے لے کر آیا تھا وہ اسے۔ عقاب اچھے نہیں لگتے تھے، مگر آج پہلی بار بغور دیکھ رہی تھی بلیک ایگل۔ اس کے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی۔ ماس کبھی بھی عقاب کو کھلا نہیں چھوڑتا تھا، اسے ڈر ہی رہتا تھا کہ کہیں وہ اڑ کر بھاگ نہ جائے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ایگلز کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کسی کے لیے نہیں رکتے۔ مجرموں کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے۔ اسے اپنی آواز آئی۔ زخمیوں کو تو باندھ کے نہیں رکھا جاتا، اس نے کہا تھا۔ مجھے سونا ہے، مجھے انجیکشن لگا دو۔ مجھے نہیں سونا، پلیز مجھے انجیکشن مت لگاؤ، درد ہو رہا ہے۔ اپنی بہن اور باپ کا قاتل ہے وہ انوسنٹ ڈیول بلیک ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خون سے رنگے ہیں اس کے ہاتھ، طرح طرح کی آوازیں اس کے ہاتھوں پر۔ اس نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ قابل نفرت تھا اور نفرت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسے چھوڑا ہی نہیں تھا اسے اس قابل، اسے تو بس وہ آنکھیں ہی بے بس کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر عدنان کے بلانے پر تو یہ بولے ہی نہیں۔ بند کرو ڈرامے بازی۔ عقاب اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے پھڑ پھڑا رہا تھا، گویا رہائی کا کہہ رہا ہو، مگر وہ آئندہ وہ کبھی سوچے گی بھی نہیں اس کو رہا کرنے کا، ورنہ پہلے تو معاذ کے عقاب کو وہ اکثر آزاد کرنے کا سوچتی۔ اب تو اسے پتہ لگ گیا تھا عقاب کا کام ہی اڑان بھرنا ہے، بھاگنا ہے، رکنا نہیں۔ ان کو آرام سے نفرت ہوتی ہے۔ فاطمہ تم رو رہی ہو؟ معاذ کب وہاں آیا؟ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے سٹ پٹا کر اسے دیکھا، پھر اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا جو بھیگے ہوئے تھے۔ اف، وہ رو رہی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ معاذ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور اندر کی طرف بھاگی۔ اب اس کی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اللہ اللہ، کوئی اس کے اندر سسک رہا تھا۔ آیت سن کر نیم بھی ہوشی میں تڑپ رہا تھا، وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ ایم ایس سی کیمسٹری فرسٹ سیمسٹر میں وہ ٹاپ کر گیا تھا۔ آج رزلٹ کا اعلان ہوا تو وہ بے تحاشا خوش گھر لوٹا تھا۔ سب سے پہلے ابا کو بتانا چاہا تھا۔ گھر کے قریب آتے ہی اسے عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا، گیٹ بجانے کی بجائے گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی گیٹ کھل گیا۔ بجانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، ان کے گھر کا گیٹ کھلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا، کیاری میں لگا سکچین کا درخت بھی جیسے آج بوڑھا ہو گیا تھا۔ عجیب یاسیت ٹپک رہی تھی اس سے بھی۔ زنیرہ ابا، اس نے صحن میں آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان سا ابا کے کمرے کی طرف دوڑا، دروازہ کھولتے ہی ساکت ہو گیا۔ آنکھیں پھٹ گئی تھی ایک لمحے کے لیے، سانس بھی رک سا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی، ابا ابا! وہ چیختا ہوا اندر بڑھا، کمرے میں خون ہی خون تھا۔ ابا فرش پر گرے ہوئے تھے۔ ابا! وہ چیختا ہوا جھکا اور پھر ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ بیڈ کے نیچے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جھکا اور دوسرے ہی لمحے اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ بیڈ کے نیچے سرخ وجود اس کی بہن کا تھا۔
زنیرہ اسے باہر کھینچا، وہ پوری شدت سے رو رہا تھا۔ ابا کہتے تھے شہروز بڑے حوصلے والا ہے، ابا غلط کہتے تھے۔ اس کی بہن کا سر خون سے رنگین تھا، یوں جیسے کوئی نوکیلی چیز اس کے سر پر لگی ہو۔ اس کی نظریں اس کی بند مٹھی پر تھیں جن میں کانچ دبا ہوا تھا۔ تو کیا اس نے خود کو مارا؟ اس کے بازو کی آستین ادھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ ابا کی طرف مڑا، ابا کا سینہ خون سے رنگین تھا، انہیں یقیناً گولیاں ماری گئی تھیں۔ وہ اپنے ہوش حواس کھو رہا تھا، پاگلوں کے انداز میں وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ابا کے پاس گرا پسٹل اس نے اٹھایا، اس کے ہاتھ پر لگا زنیرہ کا خون بھی پسٹل پر لگ گیا۔ تبھی بھاری بوٹوں کی آواز پر اسے سر اٹھایا، سامنے پولیس کھڑی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، وہ انہیں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ آنسوؤں سے اس کی آواز گلے میں دب گئی، وہ چیخنا چاہتا تھا، واویلا کرنا چاہتا تھا، مگر "یو آر انڈر اریسٹ مسٹر شہروز رضوی" الفاظ تھے یا بم آج قیامت کا دن تھا۔ قیامت آ گئی تھی، ہتھکڑیاں اسے لگائی جا رہی تھی، باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، ابا کی طرف دوڑ رہا تھا، مگر اسے پولیس گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا، لاشوں کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ابا ابا زنیرہ اس کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھی، وہاں موجود ہر بندہ رو رہا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تب کہاں تھے سب جب یہ ظلم ہوا تھا؟ پولیس کیسے آ گئی وہاں؟ ان باتوں کا ہوش کسے تھا؟ لوگ تو حیران کھڑے تھے۔ خون سے اٹے دو وجود ایمبولینس میں ڈالے جا رہے تھے، اور یہی خون پولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھوں پر تھا۔ وہ بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا، کوئی بھی نہیں۔ کمرہ عدالت میں خاموشی طاری تھی، دلائل اور ثبوت پیش ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بہن کا قاتل کٹہرے میں کھڑا تھا، نڈھال جج کے فیصلے کا انتظار تھا۔ 7 پردوں میں رہنے والی اس کی بڑی بہن زہرہ بھی وہیں بیٹھی بلک رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ جیل میں تھا، سنا تھا ایک دنیا آئی تھی اس کے باپ اور بہن کے جنازے پر، بس سنا ہی تھا، وہ سن ہی سکتا تھا۔ اب ابا کا مان ٹوٹ گیا تھا، وہ ان کے جنازے میں نہیں تھا، ان کا مان ہی آخری مسافت میں ساتھ نہیں تھا۔ ہاں غرور وہ اپنا ساتھ لے گئے تھے، رو رو کر اب تو آنکھوں کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر نیل کے نشانات تھے، ایسے ہی نشانات کمر پر بھی تھے، مگر نظر نہیں آ رہے تھے کپڑوں کی وجہ سے۔ پولیس والوں نے مار مار کر اسے پاگل کر دیا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر روتا، وہ سمجھتے مار کھانے پر رو رہا ہے، جبکہ وہ تو ابا کو یاد کر کے روتا، زنیرہ پر روتا۔ سب سے برا حال زہرہ کا تھا۔ سوجی آنکھیں لیے وہ عدالت میں بیٹھی تھی، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنے باپ پر جان دے سکتا تھا، لے کیسے لیتا؟ وہ تو کسی کی بیٹیوں کے لیے بھی محمد بن قاسم تھا، پھر اپنی گڑیا کے لیے، مگر اس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی گناہ گار پکڑا گیا تھا۔ ساری زندگی اس نے صاف ستھری گزاری تھی۔ ابا اور زنیرہ کا خواب تو ٹوٹ گیا تھا۔ ابا خواب ہی تو کہا کرتے تھے اس زندگی کو، لیکن اس کا خواب ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا۔ سامنے سکتے میں بیٹھی زہرہ، عدیل، حنان، وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بس خون تھا، خون۔ سائلنس پلیز، جج کی آواز پر حال میں خاموشی چھا گئی۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت مجرم شہروز رضوی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ نکارہ بج گیا تھا، 2 گھنٹے پہلے وہ ملزم تھا اور اب وہ مجرم بن گیا، اسے مجرم بنا دیا گیا تھا۔ زہرہ کی چیخیں، عدیل، حنان کی کپکپاہٹیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سزا سن کر نہ وہ چیخا تھا، نہ اس نے احتجاج کیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل خاموش۔ میڈیا پر خبریں آ گئی تھیں، اس کی فوٹو کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا اس کا ناکردہ ظلم۔ اللہ انسانوں کو آزماتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہو اسے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار دعا کی کہ وہ کم ظرف ہوتا یا وہ ابا کا بیٹا نہ ہوتا۔ 1 ہفتہ پہلے تک اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر شہرت نہیں تھی۔ 1 ہفتے بعد سب چھن گیا اور بدنامی مل گئی۔ وہ جیل کی کال کوٹری میں آ گیا تھا، زہرہ آئی تھی اس سے ملنے، اس نے انکار کر دیا۔ یہ ضروری تھا، اگر وہ انکار نہ کرتا تو وہ بار بار تھانے آتی اور وہ بار بار اپنی پاک بہن کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں لاوا جل رہا تھا۔ ایک میڈیا والے نے تو اس کے گھر جا کر اس کی خون آلود کمرے کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بے حس بیٹے پر ایسے ڈائیلاگ مارے کہ مائیں پناہ مانگنے لگیں کہ خدا ایسے بیٹوں سے تو بیٹے نہ ہی دے۔ دل میں ابلتا لاوا پکتا گیا۔ 2 ماہ بعد اس سے پہلی بار سوچا کہ آخر یہ سب کس نے کیا؟ جس جیل میں اس کے ابا مجرم لایا کرتے تھے، آج ان کا بیٹا وہاں تھا، ایماندار پولیس انسپکٹر کا کرپٹ بیٹا، جس نے اپنے باپ اور بہن کو مارا۔ کیوں مارا کوئی نہیں جانتا تھا، جانتا بھی کیسے جب بیٹے نے وجہ ہی نہیں بتائی تھی۔ 3 ماہ بعد اس کا ملاقاتی آیا تھا۔ کون ہے وہ؟ حیران کھڑا پولیس والے سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی بابو ہے، پولیس والے نے کہا تو وہ چونکا، تبھی بابو آ گیا۔ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، ابا اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔
वो चुप खड़ा बाबू को देख रहा था। वो सलाखों के अंदर था, बाबू बाहर। सलाखों के अंदर तो बुरे आदमी जाते हैं, बुरा कौन था फिर, बाबू या वो मुजरिम था। बाबू तो मुलजिम ही रहता था, फिर रिहा हो जाता था। वो पहली बार में ही असीर कर लिया गया था। मुलजिम से मुजरिम बनने का सफ़र दुनिया ने एक झटके में तय करवा दिया था उसे। दुनिया की अदालत का फैसला आ गया था। बाबू उसे ही देख रहा था। तुम्हारे बाप का कातिल चौधरी गुलाम हुसैन है। बाबू ने आकर धमाका किया। वो साकत खड़ा उसे देख रहा था। ये भी नहीं कह सका कौन चौधरी गुलाम हुसैन। अपने सिंध के वज़रा कराची में ही मुकीम होते हैं, उन्हीं में से एक का वकील है ये। रिजवी साहब उसके रास्ते की दीवार थे। उनका लाखों का नाजायज़ माल जो बिना चेकिंग हर पुलिस नाके से गुजरता था, रिजवी साहब के नाके से ना गुजर सका। बस फिर रिजवी साहब अड़ गए। उनकी ईमानदारी ने यह गवारा ना किया वो रिश्वत लेकर जाने दे। उल्टा उन्होंने इस बात को ऊपर रिपोर्ट कर दिया। मगर ऊपर वाले तो खुद ऊपर वालों का ही साथ देते हैं। तुम्हारे अब्बा की वजह से पहले भी ऊपर वालों को बहुत मसले थे। एक आम सा पुलिस इंस्पेक्टर उनके आड़े आए। उन्हें गवारा नहीं था, चुनाचा तुम्हारे अब्बू को मअतल करने का फैसला किया गया। जब तुम्हारे अब्बा को ये पता चला, उन्होंने खुद रिज़ाइन लिख दिया। मगर साथ ही नाके वाली बात, उन्होंने मीडिया में लाने का फैसला कर लिया और मीडिया के नुमाइंदे को बुलाया। वो तो नहीं आया, मगर तुम्हारे अब्बा की मौत आ गई। तुम्हारी बहन के साथ जो वो करना चाहते थे वो ना कर सके। उसने खुद को खुद ही मार लिया, मगर अपनी इज्जत पर हरफ नहीं आने दिया। फिर खुद ही उन्होंने पुलिस को भेजा। इरादा तो था कि तहकीकात चलेंगी, आखिर में कोई मुजरिम नहीं मिलेगा तो फिर इस केस को भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। मगर उनकी खुशकिस्मती, मुजरिम की सूरत में उन्हें तुम मिल गए। बनी बनाई सूरत हाल भी मिल गई। उन्हें और क्या चाहिए था। बाबू सांस लेने के लिए रुका। वो सख्ते में खड़ा उसे देख रहा था। सारी ज़िंदगी ईमानदार रहना उसे याद थी अब्बा की बात। ईमानदारी और ज़िंदगी साथ रह सकते थे भला। जब ईमानदारी आती है, ज़िंदगी चली जाती है, मौत कबूल करनी पड़ती है। फिर बाबू ने उससे जो कुछ कहा वो सुन नहीं रहा था। बाबू बोलता रहा। वो खामोश हुआ तो बस एक लफ्ज़ बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है। हर कीमत पर। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बाबू ने अपना भारी हाथ उसके हाथ पर रखा, फिर थपथपाकर मुड़ गया। थप थपा थप थप खिड़की बज रही थी। उसे हड़बड़ाकर आंखें खोली। रात के 11 बज रहे थे। वो तेजी से उठी। खौफ की लहर उसके वजूद में दौड़ गई। आहिस्ती से चलती ही चलती वो खिड़की के पास आई। कौन कौन, उसने बमुश्किल कहा। साथ ही मोबाइल उठा लिया ताकि माँ उसको बुला सके अंदर कमरे में। आपका मरीज़। आवाज़ थी या बम। वो उछल पड़ी। 2 मिनट तक वो बेयकीन ही रही, फिर उसने विंडो हटा दी। वो वही था, वो वाकई वही था। वो आंखें फाड़े देख रही थी। बड़े अजीब तरीके से वो पाइप पर चढ़ा हुआ था। तुम, अल्फाज उसके मुंह से टूटकर निकलने लगे। मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर अंदर छलांग लगाई। उसके मुंह से चीख सी निकलने लगी थी, मगर उसने आगे होकर फौरन हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसकी चीख उसके भारी हाथ तले दब कर रह गई थी। वो उसके करीब खड़ा था, बहुत करीब। उसके मुंह पर हाथ रखे घर तक आ गया था। वो उसके औसान खता होने लगे। कैसी हो डॉक्टर। आंखें शरारत से भरपूर थी। वो तड़प कर पीछे हुई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तुम, उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। उससे दोबारा हाथ रख दिया। टाँके खुलवाने आया हूँ डॉक्टर, आपने लगाए थे, आपने बांधा था, खोलेंगी भी आप ही। वही दोस्त जमाता लहजा। मेरा घर कैसे मिला तुम्हें। उसने खुद को कंपोज किया। उधर एक बार फिर शरारत उभर आई थी। ढूंढने निकला तो मिल ही गया, कहकर मज़े से बेड पर बैठ गया। वो हैरान खड़ी थी, उसकी हरकतें देख रही थी। मुझसे डर तो नहीं लग रहा डॉक्टर। वो मुस्कुराया, वही जानलेवा मासूम शैतानों जैसी मुस्कुराहट। वो वाकई डरती नहीं थी उससे। शट अप, उसने गुस्से से कहा। चलो उठो, मेरे बेड से निकलो यहाँ से। वो तड़की। वो हंस पड़ा। टाँके खोलें फिर जाऊंगा। वही जिद भरा लहजा। फातिमा ने घूरा, मगर एक पल भी ना देख सकी। फौरन ही आंखें झुका गई। कमबख्त देखने भी नहीं देता। वो धड़कते दिल को संभालती अलमारी से मेडिकल बॉक्स निकालने लगी। इतना तो समझ गई थी कि वो जाने वाला नहीं। वो मज़े से बेड पर बैठा था। वो भी पास बैठ गई। शर्ट उतारो, उसने नज़रें झुकाए झुकाए कहा। उसे बड़ी फर्माबरदारी से उतार दी। वो टाँके देखने लगी। परवाह तो जनाब ने की नहीं थी। वो तो पहले ही उखड़े पड़े थे। वो जगह सुर्ख हुई पड़ी थी। उसने टाँके काटे, धागे खींचे। उसकी कोशिश में वो पूरी उस पर झुक गई। सुनहरी बालों से ढका सर उसके सीने पर ही था तकरीबन। वो सरशार सा शैम्पू से उठती महक सूंघ रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा, उसने झुके झुके पूछा। हो रहा है ना, वो मनी खजी से बोला। फातिमा ने सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर वही अजली सुकून था, सुकून ही सुकून।
لگ تو نہیں رہا کہ درد ہو رہا ہے، وہ غصے میں آ گئی، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہو رہا ہے نا دل میں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی، اسے گھبرا کر ہاتھ دوبارہ اس کے منہ پر رکھا۔ میں چلتا ہوں ڈاکٹر، شکریہ۔ مسکراتا لہجہ، مسکراتی آنکھیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا، پھر مڑا۔ اور ہاں، میری تصویر سنبھال کر رکھنا، وہ کہہ کر باہر کود گیا اور وہ سن ہو گئی۔ اسے کیسے پتا کہ میں نے اس کی تصویر بنائی؟ او میرے خدایا! بابو اسے جیل سے فرار کروا کر سلطان کے پاس لایا تھا۔ سلطان کے پاس آ کر وہ بلیک ایگل بن گیا تھا۔ میڈیا پر اس کے فرار کی بھی خبریں آ گئیں، اور جب اسے پہلی بار بینک لوٹا تب وہ جان بوجھ کر اپنا کارڈ چھوڑ آیا تھا اپنی فوٹو کے ساتھ۔ تب سب جان گئے کہ وہ شہروز رضوی بلیک ایگل بن گیا تھا۔ آخر کو وہ ایماندار باپ کا بیٹا تھا، ہر کام ایمانداری سے کرنا اس کی عادت تھی۔ پولیس کو وقت میں نہیں ڈالتا تھا، بتا دیتا تھا کہ میں نے کیا ہے یہ کام۔ اس نے بینک لوٹے، چودھری غلام حسین کے خاندان کو نہیں چھیڑا، نہ اس نے کبھی قتل کیا۔ وہ عرفان رضوی کا بیٹا تھا، خون سے اپنے ہاتھ کبھی نہیں رنگ سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ مشہور قاتل تھا۔ اب تو شہر میں جہاں بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی نام اس کا آ جاتا، حالانکہ وہ کلر نہیں تھا، وہ بس چودھری غلام حسین کا کاروبار تباہ کر رہا تھا۔ اور عزا رحمان، سلطان کی بیٹی، بس وہ تھی اس کی دوست۔ ایس پی شاہ زیب کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بالکل معصوم لڑکی بن کر۔ آخر میں سلطان کے خلاف جتنا ریکارڈ تھانے میں تھا وہ سارا لے کر وہ ایس پی کو چھوڑ آئی تھی، مگر اپنا دل بھی وہیں چھوڑ آئی تھی۔ عید کے دن ہونے والے قتل و غارت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں تھا، وہ بس وہاں سے گزر رہا تھا جب فائرنگ شروع ہوئی۔ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے اترا تو خود گولیاں کھا بیٹھا اور گرفتار ہو گیا۔ سلطان کوئی ٹارگٹ کلر نہیں تھا، اس کا کاروبار بس بھتہ لینے کا تھا، بینک لوٹنے تک تھا، مگر بلیک ایگل ٹارگٹ کلر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب تو جو بھی ٹارگٹ کلنگ کرتا وہاں بلیک ایگل کا کارڈ پھینک آتا، اور نتیجے میں سارا نزلہ اس پر گرتا۔ ایک بار پھر عدالت لگی تھی، کٹہرے میں ارمان غلام کھڑا تھا، جج بیٹھا تھا، گواہ بیٹھے تھے، فیصلہ آنے والا تھا۔ یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہروز رضوی جو 3 سال پہلے جیل سے فرار ہوئے تھے، وہ باعزت طور پر اس کیس سے بری کیے جاتے ہیں۔ اور فیصلہ سنایا جا رہا تھا، ہر کوئی ٹی وی پر حیران دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ چودھری غلام حسین اور اس کا بیٹا خود عدالت میں جا کر مانے تھے، اس نے ان کی زندگی اتنی تنگ کر دی تھی ان پر کہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سلطان اور وہ اپنی فتح پر مسکرا رہے تھے۔ میں ملوں گا آج ایس پی سے، اس نے عزا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اچھل پڑی۔ خبردار، وہ تمہیں گرفتار کر لے گا فوراً۔ ایک کیس سے بری ہوئے ہو تم، باقی کا کیا؟ نہیں کرتا، میں اس سے مل کر اسے ساری حقیقت بتاؤں گا۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رکا، پھر تمہیں اس کے ساتھ بھگا دوں گا، اس نے شرارت سے کہا۔ عزا نے زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ فاطمہ پھر بھی نہیں ملنے والی تم کو، عزا نے چڑھایا۔ وہ ہنس پڑا۔ ملیں گے تو اس کے فرشتے بھی، اس نے کہا۔ آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو فاطمہ کو دیکھنے پر آتی تھی۔ اب بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے تصور میں ہی فاطمہ کو دیکھ رہا ہو۔ عزا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جب سے ہسپتال سے آیا تھا یوں ہی خوش رہتا تھا وہ، ورنہ ان 3 سالوں میں وہ 3 بار ہی مسکرایا تھا۔ فاطمہ تھی جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، عزا جب وہ چڑھتی ہے نا، واللہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی اچھی لگتی ہے۔ اور وہ ہنس پڑی۔ نماز پڑھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دل میں ایک سکون اتر آیا تھا۔ عدالت کا آج فیصلہ سن کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تبھی عدیل اندر آیا۔ زہرا باہر، پولیس، آواز اس کے منہ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر زہرا ساکت ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے پورا گھر ان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے بے تحاشا، پیچھے کھڑے شاہ زیب، حسن اور عزا بھی رو پڑے تھے، اور عدیل بھی ایک طرف کھڑا۔ وہ 4 سالہ بچہ حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں مر گئی تھی شہروز، میں مر گئی تھی، وہ ہچکیاں لے رہی تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ 3 سال سے اندر چھپے آنسو آج سیلاب بن کر نکلے تھے۔ ابا، زنیرہ، اس کے دل سے ایک بار پھر ہوک سی نکل گئی۔ زنیرہ زنیرہ ہی تھی، اس نے ابا کا غرور نہیں ٹوٹنے دیا تھا، خود ٹوٹ گئی تھی۔ زہرا بار بار اس کا منہ چوم رہی تھی۔ یہ سعد اتنا بڑا ہو گیا، اس نے حیرانی سے سعد کو دیکھا جو شرما رہا تھا، پھر تڑپ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلا تھا۔
کچھ خسارے زندگی میں کبھی پورے نہیں ہوتے، کچھ کمی ہمیشہ رہ جاتی ہے، کچھ کسک رہ جاتی ہے۔ اسے ابا یاد آئے اور بڑی شدت سے یاد آئے، آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ مبارک مبارک، ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ اب وہ گلے مل رہے تھے، اس کے چہرے پر خوشیوں کا موسم تھا۔ زہرا بھی خوش تھی اور ساتھ بھی ابھی اس کا نکاح فاطمہ سے ہوا تھا۔ بلیک ایگل آج دولہا بن گیا تھا، حیرت کی بات تھی نا، مگر اس سب کے پیچھے شاہزیب حسن تھا جو اپنی بیوی عزہ رحمان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس دن شہروز رضوی اسے ملا تھا اسی دن وہ اس کا فین ہو گیا تھا۔ وہ اب بری تھا اور سلطان کے خلاف تو ویسے بھی سارا ریکارڈ ختم ہو چکا تھا۔ عزہ نے شرمندگی سے جب اس سے معافی مانگی تھی، اس کا سارا غصہ پل میں اتر گیا تھا۔ محبت کرنے والوں کو بھلا محبوب پر کہاں غصہ آتا تھا؟ وہ عزہ سے کیا ملا، اسے زندگی مل گئی۔ پھر فاطمہ کے گھر والوں کو منانے والا بھی وہی تھا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ ڈیپ ریڈ فراک میں وہ آسمان سے اتری ہو لگ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی لرز رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی تھی۔ ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی 2 ماہ بعد تھی۔ میں آج پھر آؤں گا ڈاکٹر، کھڑکی کھول کے رکھنا۔ اس نے شرارت سے سرگوشی کی، وہ بے اختیار سمٹ سی گئی۔ پھر دکھاؤں گا تمہیں کہاں کہاں درد ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ وہ مزید شرارتی ہوا، وہ سرخ ہو گئی۔ لوگ چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ آج ڈانٹنا نہیں مجھے؟ اس نے پوچھا۔ فاطمہ نے سر جھکا دیا، وہ ہنس پڑا۔ علاج کرتے کرتے لا علاج کر دیا مجھے۔ وہ سرشار تھا اپنی فتح پر، وہ جھکے سر کے ساتھ مسکرا دی۔ زندگی کی راہ گزر روشن تھی، راستہ صاف تھا۔ معصوم شیطان اس وقت اس کے پہلو میں بیٹھا مسکرا رہا تھا اور ابا کو سوچ رہا تھا۔ ابا نے زندگی گزار دی، اس کی بھی گزر جانی تھی۔ وہ اپنے باپ کی ہر بات نہیں مان سکا تھا، مگر اس نے ہر بات رد بھی نہیں کی تھی۔ وہ اللہ سے معافی کا طلبگار تھا اور اسے پتہ تھا کہ اسے معافی مل جائے گی، کیونکہ ابا کہتے تھے گناہ پر رک جانا، جم جانا گناہ ہے، یہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کر کے پلٹ آنا اللہ کو بندے کے لیے رحیم بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔